بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھیں۔ اپنے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آج کا ٹاپک ہمارا کس چیز سے ریلیونٹ ہے؟ معاف کرنے کے سے ریلیونٹ ہے کہ ٹاپک کا نام ہے کہ معاف کرنا اصل میں کیا ہے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کرتا ہے کوئی، تو اسلام نے آپ کو بدلہ دینے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو اتنا پریورٹی دی ہے۔ آئے ہم مل کر وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو اتنا افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، ہمارا جواب قرآن کی اس آیت میں چھپا ہوا ہے ترجمہ ہے، اور جو تم میں سے صاحب افضل اور کشادہ حال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی مسکین رشتہ دار مستہ بن اساسہ کی مدد کرنے اور حاجت روائی نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ تو یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مستہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں پیش رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ان کی اتنی مدد کیا کرتے تھے وہ شدید غصہ میں آ گئے کہ انہوں نے احسانوں کا بھی خیال نہ رکھا، سو آپ نے ایک قسم کھا لی۔ لیکن تب فوراً ہی یہ آیت نازل ہو گئی جو ہم نے پڑھی ہے۔ یہ آیت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مکمل حدیث صحیح بخاری 4141 میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب باری ہمارے تھوڑا بہت تدبر کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی قسم کھانے سے کیوں منع کیا اور حکم دیا کہ معاف کر دیں؟ معاف کرنا یعنی اپنے دل کو اس تنگی سے مکمل طور پر پاک کر لینا ہے جو کسی کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ معاف کرنا پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے اس مٹی سے جو لوگوں کی نفرت کی وجہ سے آپ کے دل میں جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اسے صاف نہ کیا اور دل ویسا ہی میلا رہا تو اس میں اللہ کی باتیں کیسے سما سکیں گی؟ قرآن کے الفاظ کا نور پورے دل میں کیسے سمائے گا؟ اگر ایک کونے میں میل کچیل پڑا ہو اور کونا تو نور سے محروم رہ جائے گا نا، وہ کونا تو رہ گیا محروم۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہ معاف کر کے آپ دوسروں کے لیے آسانی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ دراصل آپ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، آپ محسنین بن رہے ہوتے ہیں، آپ ایمان کے سب سے اونچے لیول جو ہے وہ احسان پر جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے آپ اس پر نہیں بلکہ خود پر احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی پر، گناہ پر ہماری پکڑ کر لے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہمارا کیا بنے؟ آپ اپنے دل کو اللہ کی قربت کے لیے صاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں آپ کو ہر اس لمحے شدید غصہ آتا ہے، اور ہر اس لمحے آپ اپنا وقت اللہ کی یاد اور محبت سے ڈائیورٹ کر کے اس شخص کی نفرت میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے۔ معاف کرنا اور صبر کرنا انتہائی مشکل دو کام ہیں۔ صبر بھی انسان جو ہے وہ بہت مشکل طریقے سے کرتا ہے، اور معاف کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی ظلم و زیادتی کو ہم اپنے دل میں سما لیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے، ہم اس میں سما لیتے ہیں اور پھر دل کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے معاف کرنے کی جو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اس کی ہم رحمت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک دم خیال آتا ہے کہ ہم تو اس کے معمولی سے بندے ہیں، تو ہم یہ اس دنیا میں کیا لینے آئے ہیں جب ہم نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا، ایک دوسرے کی جو ہے غلطیوں کوتاہیوں کو برداشت نہیں کرنا، اس پہ صبر نہیں کرنا، تو ہم اس دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟
تو اس لیے پھر معاف کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی بات ہوتی ہے, خود کو جو ہے خود کے دل کو, خود کے ذہن کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز پہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان کو معاف کر کے ہم اپنا جو ہے اپنا ضمیر, اپنا دل, اپنا جو ہے وہ ذہن, اپنا سب کچھ جو ہے وہ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ جب آپ غصے میں ہوں یا آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے, تو آپ سوچیں کہ وہ شخص آپ کے ذہن میں بار بار آئے گا, اس کی غلطیاں, اس کا طنز, اس کی تنقید آپ کے ذہن میں بار بار آئے گی. تو جب آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر آپ بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں, بالکل سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ یہ بندہ جو مرضی کرے, جو مرضی جس حال میں جیسا مرضی کرے, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے, اب اللہ کے حوالے ہے میرا یہ معاملہ. تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے گا اور آپ کے دل کو ایسا سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے معاف کرنا جو ہے وہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. آپ نے معاف کرنے کی عادت بنانی ہے, آپ نے محسنین میں سے بننے کی کوشش کرنی ہے, کسی پر نہیں بلکہ خود پر احسان کرنا ہے. یہ آپ کو بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو شدید غصہ آتا ہے اس پہ, اور اس لمحے آپ اپنا وقت اللہ کی یاد اور محبت سے ڈائیورٹ کر کے اس شخص کی نفرت میں لگا دیتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا اس سے دو نقصانات ہوئے ہیں. ایک تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غافل ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں, اور دوسرا اس شخص پہ اپنی انرجی اور اپنی جو ہے وہ مائنڈ لیول آپ اس پہ سیٹ کر رہے ہیں, اور جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, الٹا آپ کو خود کو نقصان ہی ہوگا. نقصان کس حوالے سے ہوگا؟ آپ کو ذہنی تناؤ ہوگا, اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے دل بے چین رہے گا, اور آپ اس شخص کے بارے میں یہ سوچتے رہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کا بدلہ لینا ہے. بدلہ لینا کہا گیا ہے لیکن بہت ہی خاص مقامات پر کہا گیا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو افضل یہ ہے کہ برداشت کرنا اور معاف کرنا. اس کے بعد اگر آپ کے برداشت صبر کا لیول بہت اپ ہو گیا ہے, بہت برداشت سے بالکل باہر ہو گیا, تو بدلہ لینے کا جو ہے وہ انسان کہے کہ تھوڑا مزہ بھی آئے. کیا کہ بدلہ لینے کا تب بھی مزہ آئے جب انسان کے برداشت کا لیول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہر جگہ پہ کوشش کریں کہ آپ معاف ہی کریں. جگہ پہ پوائنٹ پہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو جو ہے وہ معاف کریں, اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں. کیونکہ جب ہم کام کوئی کرتے ہیں اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, تو کوشش کیا کریں کہ وہ کام جو ہے وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ہم بتائیں, دوسروں تک اس چیز کو پھیلائیں. اب جس انسان نے آپ کو ٹیس کیا ہے یا جس انسان نے آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے, جب کبھی اس کا موڈ تھوڑا سا صحیح ہو یا پھر اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ آپ سے گفتگو کرنے کی حالت میں ہو, تو آپ اس کو محبت سے, پیار سے یہ چیز آپ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں. بنسبت آپ اس پہ غصہ کریں, چلائیں اور جو ہے وہ اپنے دل میں نفرت پالیں. بہتر حال یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی سچویشن کے مطابق اس کو سمجھا دیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک دو بار وہ اس چیز کو سوچے گا ضرور, بے شک وہ اس وقت نہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو, لیکن آپ کو غصہ آئے, آپ نے غصہ بالکل نہیں کرنا. آپ نے اس وقت بھی اپنے آپ کو صبر کا مظاہرہ ہی پیش کرنا ہے کہ اس وقت اس کو سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو بار اور آپ کو اس طرح کرنے کی کوشش کرے, لیکن تیسری چوتھی بار وہ اس کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ واقعی جو اس نے مجھے یہ معاملہ سمجھایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جب ہم کسی انسان کو اللہ کی رضا کے لیے بھی سمجھاتے ہیں, اور معاف کرنا, یہ دوسرے معاملات بھی بہت اچھے ہیں. اگلے لیول کی ہم بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو اللہ کی رضا کے لیے نیکی بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اس تک بات پہنچاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں, بہت زیادہ اجر عطا کرتے ہیں. اور اس اجر کا بدل کیا ہو سکتا ہے, یہ ہماری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رسائی ہے.
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा काइंडली, ताकि आने वाला हर टॉपिक, हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। और अच्छी बात फैलाना, नेकी की बात बताना, ये भी सदका जारिया है जो कि हमारा आखिरत में भी काम आता है। आखिरत में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी मामलात में भी जो है वो हमारा सहारा होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।